بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب نے بچپن سے لے کے آج تک بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی جن میں بتایا جاتا ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے تھے، اس نے مرتے وقت اپنی جائیداد دونوں میں برابر تقسیم کر دی۔ اب ان دونوں میں سے ایک بیٹا بڑا سمجھدار تھا، دوسرا بہت ہی شاخ خرچ تھا۔ سمجھدار بیٹے کو جو کچھ ورثے میں ملا اس نے بہت دیکھ بھال کر استعمال کیا، ایسے کاموں میں لگوایا جس سے وہ اپنی آمدن بڑھا سکے۔ اور دوسرے بیٹے نے پہلے تو خوب عیاشی کی، گاڑیاں خریدیں اور پارٹیاں کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد جیسے تیسے اس کے پیسے ختم ہونے لگے، اس کا ہاتھ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگوں سے ادھار لینا شروع کرتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب وہ پہلے والے ادھار واپس نہیں کر پاتا تو لوگ اس کو ادھار دینا بند کر دیتے ہیں، نوبت فاقوں تک آ جاتی ہے۔ اس کے بعد یا تو وہ حالات سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتا ہے یا پھر سبق حاصل کر کے دوبارہ محنت مزدوری پہ لگ کر اپنے حالات بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اس مثال کو آپ دنیا پہ اپلائی کریں تو یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جن ملکوں نے اپنے وسائل کو ٹھیک سے استعمال کیا وہ ترقی کرتے گئے، دوسری طرف پاکستان جیسے ملک بھی ہیں جنہوں نے نہ تو اپنے وسائل کو ٹھیک سے استعمال کیا، پھر یہاں جو وسائل پہ قابض ہیں انہوں نے مال بنایا، ترقی کی، لیکن غریب جو ہے جوں کا دوں غریب سے غریب ہوتا چلا گیا۔ حکومت نے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے آمدن بڑھانے کی بجائے قرضے لینا شروع کر دیے۔ پہلے تو قرضے مل گئے، اب جب وہ قرضے وقت پہ ادا نہیں ہوئے تو پھر قرض دینے والے اداروں نے شرطیں لگانا شروع کر دی ہیں، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم اپنے اثاثے بھی گروی رکھوا رہے ہیں، لیکن مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ وہی بجلی کے بڑھتے ہوئے ریٹس، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، سبزی مہنگی، دوائیاں مہنگی، بے روزگاری الگ۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ مسائل کوئی ایک یا دو سال سے نہیں بلکہ ان مسائل نے پچھلے کئی سالوں سے ہمیں گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ لیکن اب وبا کے بعد یا وبا کی وجہ سے یہ معاملات بہت سنگین اور پیچیدہ ہو گئے ہیں، اور کچھ ہماری حکومتوں کی نااہلی بھی کہہ لیں کہ صورتحال اب کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ مسائل تو وہ ہیں کہ جو ہم برداشت کر رہے ہیں ابھی، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے اور وہ آہستہ آہستہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے، اور وہ ہے مسئلہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا۔ غریب طبقے کے بچے تو پہلے ہی زیادہ تر اسکول سے باہر تھے کیونکہ پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچے کو پڑھانے کی ان کی حیثیت ہی نہیں تھی، اور سرکاری اسکول کا تو معیار ایسا تھا کہ سوچتے تھے کہ وہاں بیچنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کو کسی کام میں لگا دیں، کچھ ہنر سیکھیں اور ساتھ ہی گھر میں آمدنی آنا شروع ہو جائے۔ اور اس حوالے سے یونیسیف کی بھی ایک رپورٹ موجود ہے۔ اس کے مطابق 17.5% پاکستانی بچے اپنے گھروں کا چولہا جلانے کے لیے تعلیم کی قربانی دیتے ہیں۔ ہاں، مڈل کلاس میں ہمیشہ یہ شوق رہا ہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں تاکہ ان کی اگلی نسل کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ لیکن اب ستم ظریف یہ ہے کہ جیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، اس کے ساتھ کرائے کی قیمت میں اضافہ، اشیاء ضرورت کی چیزوں میں اضافہ اور ریٹس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ویسے ہی ہمارے سکولز کا بھی سسٹم آٹومیٹک ہے۔ آندھی طوفان وبا جو مرضی آ جائے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، ان کو اپنی فیس اپنے مقررہ وقت پہ چاہیے اور وہ بڑھتی رہنی چاہیے، اور بڑھتے بڑھتے اس حد تک وہ پہنچ گئی ہے کہ یہ پرائیویٹ سکولز مڈل کلاس کی پہنچ سے باہر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور دور ہو گئی۔ والدین کی کمر ٹوٹ چکی ہے، فیسیں دے دے کے، ٹیوشنز پڑھا پڑھا کے، کتابیں خرید خرید کے۔ پچھلے کچھ عرصے سے والدین اس بات پہ احتجاج کر رہے تھے نا کہ خدا رہا ان سکول سسٹمز کو لگام ڈالی جائے۔ عدالتوں نے بھی حکم سنایا، لیکن یہ سکولز اتنا بڑا مافیا بن چکے ہیں کہ ان کا عدالتیں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ ابھی وہ جھگڑا تو ختم ہوا نہیں تھا کہ ہمیں اس کووڈ-19 نے آ کے جکڑ لیا، اور اس کی وجہ سے پچھلے سال مارچ میں سکولز بند ہو گئے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ان سکولز کا تو آٹومیٹک سسٹم ہے، ایسے سکولز بند ہونے کے باوجود فیسوں کا سسٹم چلتا رہا، بچے سکول نہیں گئے، لیکن ان کے فی واؤچرز جو ہیں اور فی بلز ہیں والدین کے پاس ٹھک کر کے ٹائم پہ پہنچ جاتے تھے اور پہنچ رہے ہیں۔ ٹیچرز کی تنخواہوں کی آڑ لیتے ہوئے ان سکولز نے اپنی فیسوں میں کوئی خلل نہیں پڑنے دیا۔ تب آپ سوچیں نا، جب وبا میں روزگار محدود یا چھن جانے کی وجہ سے لوگوں کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہوا ہے، ان فیسز کو کیسے افورڈ کرتے؟ والدین نے پھر سے احتجاج کیا کہ جب بچے سکول نہیں جا رہے تو پوری فیس کیوں ادا کی جائے؟ تو ان سکولز نے فیس میں کمی نہیں کی۔ البتہ آن لائن ایجوکیشن کا ایک ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ والدین سکولز کو فیس بھی دیں، ساتھ ہی اپنے بچوں کو آن لائن کلاسز کے لیے گھر میں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹس بھی لے کے دیں، اس کے بعد ان کو انٹرنیٹ کا پیکج بھی ادا کر دیں، اور پھر بچوں کو پڑھانے کے لیے محنت اور وقت بھی خود لگائیں۔ تب آپ خود سوچیں کہ تمام چیزیں ایک غریب مڈل کلاس پاکستانی کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ تو پھر اس کا یہی رزلٹ ہوا نا کہ جب والدین پہ فیسز کا بورڈ بڑھتا گیا تو انہوں نے مجبوراً اپنے بچوں کو سکول سے ہٹانا شروع کر دیا۔ اور یہ بات خود ہمارے ایجوکیشن منسٹر مراد راس اپنی ایک پریس کانفرنس میں تسلیم کر چکے ہیں کہ کرونا کے دوران 8 مہینے سکول بند رہنے سے لاکھوں بچے سکول چھوڑ گئے۔ جی، یہ تعداد سینکڑوں یا ہزاروں میں نہیں،
लाखों में है। और इसके लिए हमारी हुकूमत ने एक टारगेट सेट किया है कि अगले 5 महीने में स्कूल्स में 1 मिलियन बच्चे हम दाखिल करेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि ये कैसे करेंगे? इस वक्त जो महंगाई के हालात आपने कर दिए हैं, पेट्रोल आप 1 महीने में 2 बारी बढ़ा रहे हैं, बिजली आपने महंगी कर दी है, खाने पीने की अशिया 1 साल में कई गुना बढ़ चुकी हैं। अपने असासों के बारे में आप सोच रहे हैं कि इस्लामाबाद क्लब हम गिरवी रखवाएं या F9 पार्क गिरवी रखवाएं, रोजगार लोगों का छिनता जा रहा है। तो आप मुझे बताएं, इन फीसेस के साथ लोग कैसे अपने बच्चों को स्कूल्स भेजेंगे? ना तो आपसे अपनी पोजीशन काबू आ रही है, ना आपसे स्कूल माफिया आपके हाथ आ रहा है। तो ऐसे में आप कैसे अपने मुल्क को दूसरे मुल्कों के मुकाबले में तरक्की करवाएंगे? आज जब दुनिया बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीनी जहानत, बगैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियाँ, जदीद ड्रोन्स, 3G और 4G और 5G और क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटर्स, जदीद करेंसी, इंटरनेट, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल डिवाइसेस शामिल हैं। पूरी दुनिया इन पर काम कर रही है। और दूसरी तरफ हमारे हालात ये हैं कि पाकिस्तान उन 12 मुल्कों की फहरिस्त में अब आ गया जहाँ GDP का सिर्फ 2% से भी कम हिस्सा तालीम पे खर्च किया जाता है। तो आज जो लाखों बच्चे इन हालात की वजह से स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, कल को वो कैसे इस टेक्नोलॉजी के दौर में दूसरे मुल्कों के बच्चों का मुकाबला करेंगे? क्या आपको एहसास है कि इन स्कूल माफियाज के हाथों ब्लैकमेल होकर आप इन बच्चों के आगे बढ़ने में मदद करने की बजाय मजीद पीछे धकेल दिया आपने? ये बच्चे जो आज महंगाई की वजह से स्कूल छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं, ये कल डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, ये मजदूरी करने पे मजबूर होंगे। तो ये हमारा तालीमी निज़ाम हमारी जड़ों को मजबूत करने की बजाय खोखला कर रहा है। इस पर ध्यान दें खुदा के लिए। वबा के खिलाफ तो वैक्सीन आपको मिल गई, लेकिन अगर इस माफिया के लिए आपने कोई इलाज दरियाफ्त ना किया तो आपकी आने वाली नस्लें जिन बीमारियों का शिकार हो सकती हैं, उसका शायद अभी आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसलिए अक्लमंद बेटा होने का सबूत दें, आने वाले वक्त को सामने रख के दानिशमंदाना फैसले करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा और कम्युनिटी बोर्ड पर मुझे मैसेज का जवाब ज़रूर दीजिएगा। ऑन टू द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।